بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ کلاس نمبر 87 یعنی 87 میں آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیکشن 382 یعنی 382 پی پی سی، اور اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے theft after preparation made causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft۔ یہ ایکسٹورشن سے پہلا آخری سیکشن ہے، اور اس کے بعد ہم ایکسٹورشن میں جو ہے ہم پھر تیفٹ یا ڈیکوئٹی یا جو روبری ہے یہ کیسے ایکسٹورشن ہوتا ہے یہ بعد میں پڑھیں گے۔ آج جو 382 ہے یہ تیفٹ کا آخری سیکشن ہے 382، اور یہ 392 سے ملتا جلتا ہے، لیکن جب ہم 392 پی پی سی پڑھیں گے تو دونوں کا کمپیریزن کریں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا نتی ہے، اور 392 کے بعد جو 397 ہے وہ اس سے کتنا ریلیٹڈ ہے۔ تو پھر یہ تین سیکشن ہم اکٹھا پڑھیں گے، اس کا موازنہ بھی کریں گے اور ایک دوسرے سے الگ بھی کریں گے، لیکن آج ہم سب سے پہلے 382 پی پی سی یعنی 382 پی پی سی جو تیفٹ کا آخری سیکشن ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سیکشن 382 کی طرف۔ 382 کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے theft after preparation made causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft۔ پڑھتے ہیں سیکشن کو۔ Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine۔ 10 سال کی سزا ہے اور فائن ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر چوری کے نیت سے کوئی تیاری کرتا ہے کہ وہ کسی کو اس تیاری سے بھلے اگر کوئی سامنے آتا ہے اور وہ اگر ریزسٹ کرتا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جائے، زخمی بھی کیا جائے، اس کو ڈیتھ کی دھمکی بھی دی جائے، اس کو خوف بھی دلایا جائے، یا پھر اس کو زخمی کرنے کا خوف بھی دلایا جائے، اور اسی جو ڈرانا دھمکانا ہے، زخم کا خوف ہے، اسی دوران وہ کسی سے کوئی چوری کرتا ہے تو وہ 382 میں آتا ہے۔ اور اس کے دو السٹریشن ہیں جو میں پڑھتا ہوں، مثالیں ہیں، وہ بالکل واضح ہو جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سیکشن کس طرح کا سیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ اب السٹریشن میں پڑھتا ہوں تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ پہلا جو السٹریشن ہے وہ کہتا ہے A commits theft on property in Z's possession، یعنی A جو ہے جو Z کے پوزیشن میں جو بھی کوئی چیز ہے وہ چوراتا ہے، کس طریقے سے؟ And while committing this theft، جب وہ یہ چوری کرتا ہے اس دوران he has a loaded pistol under the garments having provided this pistol for the purpose of hurt Z in case Z should resist۔ کہتے ہیں کہ اس نے انڈرگاہ میں اکثر ہوتا ہے کہ پینٹ میں یا جیب میں یا فولڈ میں رکھا ہوتا ہے اور قمیص اٹھا کے دکھا دیتا ہے، تو ایسے اگر رکھا ہوا تیفٹ کرتا ہے کہ اگر وہ اسی وجہ سے اگر آپ ریزسٹ کرتے تو میں لوڈڈ ہوں فلی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو زخمی بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مار بھی سکتے ہیں۔ تو ایسی پوزیشن میں یہ جو ہوگا A has committed the offense defined in this section، تو یہ 382 میں آئے گا، بھلے وہ اس نے اٹھایا نہ ہو، اس نے سامنے اس پہ رکھا نہ ہو، جسے آن گن پوائنٹ کہتے ہیں، جو 392 میں 397 میں کہتا ہے شو آف پسٹل، وہ شو آف یو کے ہاتھ میں اٹھایا، اس کو سامنے رکھا یا آپ نے کن پٹی پہ رکھا، یہ پھر ہم 392 397 میں پڑھیں گے، یا 382 میں اسی طرح انڈر گارمنٹ آپ نے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ اس کو شو کرتے ہیں، یا آپ نے جو ہے کسی اور جگہ پر ہے لیکن اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی رسائی اس پسٹل تک ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ مار سکتا ہے، تو بھی 382 میں پڑے گا۔ اب اس کا جو ایلسٹریشن نمبر 2 ہے وہ کہتا ہے A picks Z's pocket، A Z کا جیب مارتا ہے having posted several of his companion near him، اور اس وقت ساتھ میں تو نہیں ہے اس کے دوست لیکن قریب ہی اس کے ساتھ دوست کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، in order that he may restrain Z، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ
پسٹل ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں وہ اس کے ساتھ وہ ریزسٹ کرتا ہے تو یہ ساتھی جو اس کی ہیلپ کے لیے تیار ہے. If Z should perceive what is passing and should resist or should attempt to apprehend A has committed the offense defined in this section. یا وہ اگر ریزسٹ کر اس کو ماریں گے یا پھر اگر وہ اس کو پکڑتا ہے تو آئیں گے اور اس کو چھوڑا دیں گے. تو یہ جو ہے یہ 382 میں آتا ہے. اس کے بعد جو سیکشن 383 سٹارٹ ہوگا وہ ایکسٹورشن سے. تو پھر ہم آگے جائیں گے کہ ایکسٹورشن کیا ہے اور ایکسٹورشن ڈکیتی اور روبری یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے, یا ٹیفٹ جو ود ایکسٹورشن ہوگا تو وہ کس طریقے سے ہوگا, یہ آنے والے سیکشن میں پڑھیں گے. اب ہم چلتے ہیں 382 کی سزا کے بارے میں, کورٹ کے بیلیبل ہے نان بیلیبل. تو 382 ہم نے تو اس کی پوری جو ڈیفینیشن ہے وہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا. تو اس میں جو اریسٹ کیا جائے گا کسی بھی بندے کو وداؤٹ وارنٹ ہے یا وارنٹ کے ساتھ, دونوں صورتوں میں, اور یہ نان بیلیبل ہے. جو میں اکثر بولتا ہوں یہ بیلیبل آفینس نہیں ہے, یہ CRPC 497 CRPC میں اس میں بیل موو ہوگی, اور اس کے بعد جو FIR کٹی ہے اس میں جو بھی صورتحال ہوگی اسی کے مطابق فیکٹس اور گراؤنڈ لکھے جاتے ہیں. پھر وہ کورٹ پہ ہوتا ہے, ڈیفینس کاؤنسل اور پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے اس کا آرگومنٹ کے بعد کہ کورٹ اس کو بیل دیتا ہے یا نہیں. اور یہ نان کمپاؤنڈیبل بھی ہے, یہ قابل راضی نامہ نہیں ہے کیونکہ یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے. اور اس میں جو آپ سے ہم نے کہا کہ اس میں جو ریگورس امپریزمنٹ ہے یعنی قید مشقت ہے 10 سال کی, اور یہ کورٹ آف سیشن اور مجسٹریٹ دونوں کا ٹرائل ہے. یہ جو ٹرائل ہے یہ کورٹ آف مجسٹریٹ اور سیشن دونوں کا ٹرائل ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے یہ 10 سال کی وجہ سے جو ہے سیشن میں ہی چلایا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھار مجسٹریٹ کورٹ میں بھی یہ چلتا ہے. لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ 382 جو ہے وہ یا تو کہ 10 سال اس کی سزا ہے تو اس لیے کورٹ آف سیشن میں جو ہے ٹرائل کیا جاتا ہے. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی 382 کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ جو 382 کے بارے میں نے جو کچھ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا یا بولا یا جو گزارشات کی وہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی, لیکن جاتے جاتے وہی میرے معمول کے مطابق وہی آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ اس کے سبسکرائب کریں, کامنٹس کریں, اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے چینل یا کلاس کے لیکچر آپ کو ملتے رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہتا ہوں. اللہ.